تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خیر الخلق وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ بے وقوفوں کا ذکر چل رہا تھا کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ بے وقوف سے دوری اختیار کرنے میں ہی سمجھداروں کی بھلائی ہے۔ بے وقوف انسان سمجھدار انسانوں کا صرف نقصان کرتے ہیں، اور سمجھدار انسان بے وقوفوں کا نہ بھلا کر سکتے ہیں نہ ان کو سمجھدار بنا سکتے ہیں۔ جن کی فطرت میں یہ بے وقوفی ہے وہ صرف نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ استاد ذوق نے بھی کہا تھا، یار ناداں سے تو ہے دشمن دانا اچھا، عقل مند دشمن بھی اچھا ہے بے وقوف دوست سے۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ یہاں پر اہل سبا کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ سبا سین سے آتا ہے، جو اہل سبا کا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، سین سے آتا ہے یہ سبا۔ اور ایک سبا ہوتا ہے سات سے آتا ہے، وہ ہوا کے معنی میں، صبح کی خوشگوار ہوا، جنٹل ریفریشنگ بریز، وہ ہوتی ہے سبا۔ تو اہل سبا کا واقعہ، اہل سبا کا تعارف میں نے گزشتہ آپ کو دیا تھا کہ وہ یمن کا ایک علاقہ ہے جہاں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اصل سبا ایک شخص کا نام تھا، اس سے یہ نام پڑ گیا۔ یادم آمد قصہ اہل سبا، کزدم احمق سبا شاں شد وبا۔ ایسے میں مجھے اہل سبا کا، سبا والوں کا قصہ یاد آ گیا ہے، تم کو بھی سنا دیتا ہوں۔ وہ کیسے لوگ تھے جن کی احمقانہ حرکتوں سے، احمقانہ باتوں سے سبا بھی ان کے لیے وبا بن گئی تھی۔ یہ قافیے کے طور پہ آپ نے سبا اور وبا کو استعمال کیا۔ ایک تو اہل سبا اور یہ دوسری سبا، ایک سین سے سبا ایک سات سے سبا استعمال کی، پھر سبا اور سبا کے ساتھ آپ نے ایک وبا بٹھایا، یہ بتانے کے لیے کہ ان کو جو کچھ میسر تھا اللہ کی نعمتیں، اس کا انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا، انہوں نے سبا کو بھی وبا بنا دیا۔ سبا جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ وہ جنٹل ریفریشنگ بریز کو کہتے ہیں، ہوا ہوتی ہے خوشگوار ہوا صبح کی۔ اور صحیح اس کے لیے انگریزی میں لفظ زیفر، ZEPHYR، زیفر، اس مفہوم کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وبا، وبا کو انگریزی میں کہتے ہیں پیسٹیلنس۔ اب پیسٹیلنس میں اور ایپیڈیمک میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے لیے وبا کا لفظ استعمال میں آتا ہے، لیکن آپ کو میں بتا دوں چونکہ بات نکل گئی ہے تو چلتے چلتے، ایپیڈیمک جو ہے ایسی وبا کو کہتے ہیں، ایسا کنٹیجیس ڈیسیز ہوتا ہے، ایسا انفیکشوس ڈیسیز ہوتا ہے جو ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے، لیکن وہ جو ہے ایک مخصوص علاقے تک رہتا ہے، محدود، وہ ایپیڈیمک۔ جیسے ایک شہر میں پھیل گئی وبا، اس کو کہتے ہیں ایپیڈیمک۔ لیکن جب یہ وبا پھیل کر بہت بڑے دنیا کے حصے کو گھیر لیتی ہے، کئی ملکوں میں چلی جاتی ہے، تو اب وہ ایپیڈیمک نہیں بلکہ پینڈیمک بن جاتی ہے۔ اگر کسی ایک شہر میں یا کچھ ایک آدھ ریاست، ایک منطقے میں، یا زیادہ سے زیادہ ایک ملک کی حد تک ہو تو اس کو آپ ایپیڈیمک کہیں گے، لیکن جب وہ ملک سے بھی باہر پھیل جائے اور کئی شہروں کو، کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے، تو اب اس کو ایپیڈیمک نہیں بلکہ پینڈیمک کہتے ہیں۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جو پیسٹیلنس جس کو کہتے ہیں، یہ پینڈیمک کی طرح پورے ملکوں میں پھیلنا کوئی اس کا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایپیڈیمک بھی ہو سکتی ہے لیکن بہت شدت کی ہوتی ہے، یعنی ہائیلی کنٹیجیس ہوتی ہے، ہائیلی انفیکشوس ہوتی ہے۔ اور ایسی چیز جو مورل یا پبلک آرڈر میں نقصان پہنچانے والی چیز ہوتی ہے تو اس کو ایپیڈیمک یا پینڈیمک کے نام سے نہیں بلکہ پیسٹیلنس کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں پر اہل سبا کا ذکر
ان کے جو ہے مورل آرڈر کو ڈسٹرب کر دینے والا تھا، اس کو بگاڑ دینے والی چیز تھی، وہاں پر آپ نے وبا کا لفظ استعمال کیا. تو اسی لیے میں ایپیڈیمک یا پینڈیمک استعمال نہیں کر رہا ہوں، بلکہ پیسٹیلنس کہہ رہا ہوں. آ صبا ماند بشہر بس کلاں در فسانہ بشنوی اسکو دکاں. وہ شہر جیوگرافیکلی بہت بڑا تھا، بہت بڑا شہر تھا. در فسانہ بشنوی اسکو دکاں، چھوٹے بچوں کو اس قصے کے بہت سارے قصے سنائے جاتے ہیں، تم نے بھی سنا ہوگا. اب ہو سکتا مولانا روم کے زمانے میں یہ اہل سبا کے واقعات بچوں میں بہت مشہور تھے ہوں گے، یہاں تو ہمارے لوگوں کے پاس تو نہیں ہے، لیکن بہرحال مولانا روم کہتے ہیں کہ شاید تم نے بھی بچوں سے سنا ہوگا اہل سبا کے بارے میں. کو دکاں افسانہ حامی آورند درج در افسانہ شاہ صد گونا پند. بچے آپس میں اہل سبا کے قصے بیان کرتے رہتے ہیں اور بچوں کو سنائی جاتی ہے وہاں کی کہانیاں، اور ان میں سے تو کچھ سچی کہانیاں بھی ہیں، کچھ تو افسانے بھی ہیں، جھوٹ موٹ کی باتیں بھی اہل سبا سے منسوب کر کے سنائی جاتی ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ بچوں کو سنانے کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ نصیحت ان کو حاصل ہو، کچھ ان کو پتہ چلے. پرانا دور تھا، چھوٹے بچوں کو کہانیاں سنا کر ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے. اب آج کل تو ایسا دور نہیں رہا، یہ خراب دور ہے. اس حساب سے چھوٹے بچوں کو دلچسپی ہوتی ہے کہانیاں سننے میں، تو نانی دادا دادی عام طور پہ بچوں کو اسے کہانیاں سنایا کرتے تھے. کو دکا افسانہ ہا می آورند درج در افسانہ شاہ صد گونا پنت. حزل ہا گوین در افسانہ ہا گنج می جو در ہما ویرانہ ہا. عام طور پر افسانوں میں جھوٹ اور غلط باتیں بھی آ جاتی ہیں، کچھ صحیح ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ مرچی مسالے وغیرہ لگ جاتے ہیں، اور افسانہ بولتے ہی اسی کو ہے. افسانہ جو ہے حقیقی واقعے کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بنائی ہوئی کہانیاں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر. تو اب مولانا کہتے ہیں کہ اگر تم کہیں بھی من گھڑت کہانیاں یا من گھڑت واقعات بھی اگر سنو تو وہ کتنے سچے ہیں، کتنے من گھڑت ہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے آپ کو خزانہ کیا ملتا ہے وہ تلاش کرو، وہ نکال لو. کام کی بات کیا مل رہی ہے اس سے، آپ کو سبق سیکھنے والی کیا بات مل رہی ہے وہ سیکھ لینا چاہیے. بود شہرے بس عظیموں محولے قدر اونچوں قدر سکرہ پیشنے. بہت بڑا عظیم شہر تھا وہ، جیوگرافیکلی بہت بڑا تھا اور کاروباری اعتبار سے بہت بڑا تھا، آبادی وائز بھی آپ دیکھیے بہت بڑا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شہر کا رتبہ، اس کا مقام ایک چھوٹے سے کٹورے سے بڑھ کر نہیں تھا، ایک ساسر سے بڑھ کر نہیں تھا، ایک تشتری سے بڑھ کر نہیں تھا. اس کی جو حیثیت تھی اللہ تعالیٰ کے پاس اس شہر کی، بالکل لائک اے فلاور بال، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں. کیوں تھا ایسا؟ اس کی وجہ آپ بیان کر رہے ہیں. بس عظیم و بس فراخ و بس دراز سخت زفت و تہ بتہ ہم جو پیاس. بہت بڑا، وسیع، عریض، لمبا، چار طرف سے پھیلا ہوا شہر تھا، لیکن پیاس کی طرح تہ بتہ تھا، ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا. نکالیے ایک 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 الگ الگ ہو جائے گا، بالکل گنجان آبادی، لیکن کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے انجمنیں ہوتی ہیں، بہت ساری تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ بہت بڑا مین پاور ہوتا ہے، بہت بڑا جو ہے فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں، لیکن کام کچھ بھی سالڈ نہیں ہوتا. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر مین پاور بھی کم ہے اور فائنینشیلی بھی جو ہے کوئی زیادہ، لیکن کام بڑے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. تو اس طرح کا شہر تھا جہاں پر ہزاروں لاکھوں کی آبادی تھی اور ہر قسم کے وسائل تھے، لیکن لوگ صحیح نہیں تھے. مردم دہ شہر مجموع اندرو لیگ جملہ سے تنے ناشسترو. اس میں 10 شہروں کے انسانوں کا مجموعہ تھا. ایک ایسا شہر تھا جس میں 10 شہروں کی طرح کی آبادی تھی، لیکن ان کی حقیقت، ان کی حیثیت پر اگر آپ نظر ڈالیں تو صرف 3 لوگ، وہ بھی گندے. اگر ان میں سے 3 اچھے لوگوں کو آپ چن لیں تو وہ بھی گندے تھے. ایسا شہر تھا. اندرو نوع خلائق بے شمار لیک آ جملہ سے خام پختہ خار. بے شمار قسم کی مخلوقیں تھیں اس شہر میں، لیکن سب ناقص پکائی جانے والی چیزوں کی طرح تھی. کوئی مخلوق کا بھی جو غذا تیار ہو تو اچھی نہ ہو، بے بد مزہ ہو، اس طرح کا معاملہ تھا.
جان نا کردہ بے جانا تاختن گر ہزاران است باشد نیم تن. اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگوں نے جان کو جانا کی طرف نہیں دوڑایا تھا. اگر کوئی اپنی جان کو اپنی جانا کی طرف نہ دوڑائے تو اگرچہ کہ وہ ہزاروں انسان ہوں گے، ہماری نظر میں آدھا آدمی ہے، 1000 آدمی بھی ہماری نظر میں آدھا آدمی ہے، اگر جان اس کی جانا کی طرف نہ ہو تو توجہ ہی نہیں ہے، اس بنانے والے کی طرف کوئی رجحان ہی نہیں ہے ان کا. The soul that has not made haste towards the beloved, even if it is thousands, yet it is only half a body. یہ کہ بس دور بینو دیدہ کور السلیما کور دیدہ پائے مور. اب ان کی جو حقیقت تھی نا، ایسے لوگ تھے، ایک اندھی آنکھوں والا جو دور تک دیکھنے والا تھا، حقیقت میں اندھی آنکھوں والا، ظاہری طور پر دور تک دیکھنے والا، دور اندیش، بہت آگے کی سوچنے والا کہلاتا تھا. کہاں تک سوچتا تھا؟ آگے کی، موت تک، اس کے آگے نہیں. پھر کیا آگے تک سوچنے والا ہوا وہ؟ موت تو قریب ہے. اگر انسان اس دنیا کی حد تک ہی دور اندیش ہے، دور کی سوچنے والا ہے، تو زیادہ دور کہاں ہے؟ دور کی سوچنے والا وہ کہلائے گا جو مرنے کے بعد کا سوچے. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اتنی دور کی سوچنے والا تھا مگر اندھی آنکھوں والا تھا، کیونکہ وہ اس موت کے ادھر دیکھ نہیں پاتا تھا. سلیمان کے بارے میں تو اندھا تھا لیکن چونٹی کا پاؤں دیکھ لیتا تھا، وہ مثال تھی اس کی. وہاں دیگر بس تیز گوشو سخت کر گنج دروے نیست یک جو سنگ زر. دوسرا تھا جو بہت کان والا تھا، دور دور کی آواز سن لیتا تھا، مگر ہماری نظر میں سخت بہرا تھا، کیونکہ اچھی بات اس کے کان میں جاتی ہی نہیں تھی. کان تو تھے، جو نہیں سننا ہے وہ بھی سن لیتا تھا، لیکن جو سننا ہے وہ نہیں سنتا تھا. ایک خزانہ تھا، جو اس کے کان کیا تھے، ایک خزانہ تھا، لیکن ایسا خزانہ تھا جس کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر بھی سونا نہیں تھا. کیا کریں گے ایسا خزانہ لے کر؟ وہاں دیگر اورو برہنا لاشتاز لیک دامن ہائے جامع ادراس. اور ایک تھا جو ننگا تھا، اس کے جسم پر کپڑے ہی نہیں، برہنا، مکمل برہنا، لیکن اس کے دامن بہت لمبے تھے. جس کے جسم پر کپڑا ہی نہ، اس کو دامن کہاں سے آئے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ ننگا تھا لیکن دامن بہت لمبا تھا. یہ کیریکٹرز ہیں، بعد میں اس کی صراحت آئے گی، کس طرح کے لوگ ہیں، کن کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں. لباس کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو لباس قرار دیا ہے؟ جس آدمی کو وہ لباس حاصل نہیں ہے وہ ننگا ہے، لیکن دامن بہت لمبے ہے، بھر لیتا ہے دامن میں ہر چیز. مطلب ایسا دنیا دار انسان، مال دولت والا، جس کے پاس تقوی کا لباس نہ ہو. دامن تو لمبے ہیں، مال دولت اکٹھا کر رہا ہے، لیکن تقوی کا لباس نہیں ہے، ننگا ہے. اس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. گفت کو رینک سپاہے می رسند من ہمی بینم کے چہ قومند چند. اب اندھے نے، اب وہ تین، ایک اندھا تھا، ایک بہرا تھا، ایک برہنہ تھا. اس میں سے اندھے نے کہا کہ دیکھو سپاہی پہنچ رہے ہیں، ہم پر حملہ کرنے کے لیے سپاہی پہنچ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ کتنے لوگ ہیں اور کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اندھا کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سپاہی ہم پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں. وہ کتنے ہیں، کیا کیا سامان ان کے ساتھ ہے، میں سب دیکھ رہا ہوں. گفت کر آرے شنیندم بانگشاں کے چمی گویند پیدا و نہاں. تو اب بہرے نے کہا کہ ہاں میں نے بھی ان کی آواز سن لی ہے. اندھے نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا ہے، بہرے نے کہا کہ میں نے ان کی آواز سن لی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی باتیں میرے کان میں پہنچ چکی ہیں. ہاں برہنا گفت ترساں زیمنم کے ببرن دس درازی دامنم. تو برہنا شخص کہنے لگا کہ مجھے بھی ڈر ہو رہا ہے کہیں وہ میرا دامن پھاڑ کر نہ لے کے چلے جائیں. اب جس کے جسم پر کپڑے ہی نہیں ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ کہیں لوگ میرا دامن کھینچ کر نہ چلے جائیں، مجھے بھی ڈر ہو رہا ہے، چلو یہاں سے جائیں گے. کور گفت اینک بے نزدیک آمدند خیز بے گرے زیم پیش زخم بند. تو بندے نے کہا کہ دیکھو وہ قریب آ گئے ہیں، اب وقت ان کے اور ہمارے درمیان ڈسٹینس کم ہو گیا ہے، اٹھو ورنہ ہم پکڑے جائیں گے، پکڑے جانے سے پہلے یہاں سے بھاگ چلیں. کر ہمیں گویت کے آرے مشغلہ
می شود نزدیک تر یارا ہلا، اور بہرا کہنے لگا کہ شور و غل بہت بڑھ گیا ہے اب ان کے آنے کا. پہلے جو آواز آ رہی تھی اب وہ آواز اور بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب وہ قریب ہوتے جا رہے ہیں، قافلہ بہت قریب آ رہا ہے، ہم کو جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہیے. برہنہ گفت آوہ دامنم استما برند من نا ایمنم. تو اب اس ننگے شخص نے کہا کیا ہے میرے دامن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کہیں وہ آ کر میرا دامن نوچ کر پھاڑ کر نہ لے کے چلے جائیں، میں محفوظ نہیں ہوں، یہاں پر ہم سب کو یہاں سے نکلنا چاہیے. شہر راہ ہشتند بیرو آمدند وز حزیمت در دہے اندر شدند. تو اب تینوں نے اتفاقی کر کے آپس میں وہ شہر چھوڑ دیا اور شہر چھوڑ کر باہر نکل آئے، اور بھاگتے بھاگتے پسپائی کے عالم میں ایک گاؤں میں جا کر گھس گئے. اندرادہ مرغ فربہ یافتند لیگ ذرے گوشت بروے نئے نجند. اب وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک مرغے کو دیکھا جو بڑا مرغا تھا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، لکھانے کے لیے اب ہمارے لیے یہی کچھ ہے، پکڑ لیا. تو بڑا مرغا تھا لیکن جسم پر اس کے گوشت نہیں تھا، لاغر تھا. دیکھیے ہر چیز الٹی ہو رہی ہے. اندھا دیکھ رہا ہے، بہرا سن رہا ہے، ننگے آدمی کو اپنے کپڑے بچانے کی فکر ہے، اور یہاں پر ایک موٹا مرغا ہے جس کے اندر گوشت نہیں ہے. کور دیدو آ کر آواز شنید اور بگرفتو بے داما درکشید. تو اب اندھے نے اس مرغ کو دیکھا اور بہنے نے اس کی آواز سنی اور ننگے نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو اپنے دامن میں چھپا لیا. اندھے نے اس کو دیکھا، بہرے نے اس کی آواز سنی اور ننگے نے اس کو پکڑ کر اپنے دامن میں چھپا لیا. مرغ مردہ خشک از زخم کلاخ استخواں ہزار گشتہ چون پناخ. اور وہ جو مرغ تھا وہ مردہ کوے کی ٹھونگوں سے زخمی ہو کر کمزور اور دبلا پتلا ہو گیا تھا. کون سے کوے کی ٹھونگوں سے؟ مردہ کوے کی. اور اس کی ہڈیاں دھاگے کی طرح باریک باریک ہو گئی تھی. پس طلب کردن تو دیگے یافتند بے سرو بے بن سبک بیشتافتند. اب وہ مرغا جب انہوں نے پکڑ لیا تو پکڑ کر انہوں نے اب دیگچی تلاش کی کہ اس کو پکانے کے لیے دیگ چاہیے نا، کچھ برتن چاہیے. انہوں نے دیگ تلاش کی اور بڑی مشکل کے بعد ان کو ایک دیگچی ملی. اب وہ ایسا دیگ تھی یا ایسی دیگچی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نہ اس کو پکڑنے کا جو سر ہوتا نا وہ نہیں تھا اور نیچے اس کا تلا بھی نہیں تھا. وہ فوری لے کے آ گئے پکانے کے لیے، اس کو چولہے پر رکھ دیا. اب وہ اس کا پکڑنے کا اوپر کا حصہ، اس کا سر بھی نہیں تھا، اور جس کے اوپر ڈال کے مرغ کو بھوننا چاہیے اس کا وہ تلا بھی نہیں تھا. برسرے آتش نہادن داں سے تن مرغ فربا راب دیگ اندر زفن. اب ان تینوں نے اس مرغ کو لے کر اس دیگچی کے اوپر آگ پر رکھا اور بڑے ہنرمندی سے رکھا اس موٹے مرغ کو دیگچی میں. ایک تو بہت موٹا مرغ ہے اور دیگچی چھوٹی ہے، وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. آتشش کردند چنداں اے پسر کستخاں شد پختہ لہمش بے خبر. اے بیٹا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تم کو پتا ہے؟ اس کو پکانا شروع کیا. اتنا پکایا کہ مرغ کی ہڈیاں تک پک گئی مگر گوشت کو کچھ نہیں ہوا. گوشت کو آگ نہیں لگی، ہڈیاں نرم پڑ گئی، پک گئی. پہلے گوشت پکتا ہے بعد میں ہڈی گلتی ہے نا، لیکن یہاں پر ہر چیز الٹی ہو رہی ہے نا. ہڈی گل گئی ہے، پک گئی ہے، لیکن گوشت نہیں پکتا ہے. زاں ہمی خوردند چوں از سید شیر ہر یہ کہ از خوردن از چوں پیل سیر. تو اس کے بعد انہوں نے اس مرغ کو اس طرح کھایا جس طرح شیر شکار کو کھاتا ہے، اس کے اوپر ٹوٹ پڑے. شیر جس طرح کھینچ کھینچ کے شکار کو کھاتا ہے ویسا اس کو کھانے لگے. اب وہ لاغر مرغ جس کی ہڈیاں بالوں کی طرح ہے باریک، جس کو آپ موٹا مرغ کہتے ہیں، وہ ان لوگوں نے کھایا تو اتنا ان کا پیٹ بھرا کہ ایک ہی ٹائم کے کھانے میں یہ موٹے ہو گئے تینوں بھی. یہ بڑی عجیب و غریب کہانی ہے. آپ کہیں گے یہ کہ کچھ عجیب عجیب باتیں بیان کر رہے ہیں، اندھا دیکھ رہا ہے، بہرا سن رہا ہے، لاغر مرغ موٹا ہے، دیگچی کا سرا ہے نا تلا ہے اور اس کے اوپر پک رہا ہے، گوشت نہیں گل رہا ہے، ہڈی گل رہی ہے، پھر ایک وقت کھانے میں یہ لوگ موٹے ہو رہے ہیں. کچھ عجیب عجیب باتیں. ہاں یہ عجیب باتیں ہی ہیں، اس کا پورا خلاصہ آخر میں ہوگا.
ہر سزاں خوردند بس فربا شدند، چوں سے پیلے بس بزرگ کو محشدند۔ تینوں نے اس میں سے بہت جی بھر کر کھایا اور تینوں کے تینوں موٹے ہو گئے، اور تینوں بھی موٹے ہاتھیوں کی طرح ہو گئے، اتنے پھل گئے۔ آن چنا کس فربہی ہر یک جوان، در نہ گنجیدے ز زفتی در جہاں۔ اور ایسے موٹے ہو گئے کہ ان میں سے ہر ایک جوان موٹاپی کی وجہ سے دنیا میں نہیں سما رہا تھا، دروازے میں سے نہیں جا سکتا تھا کسی، اتنے موٹے ہو گئے ایک ہی وقت کے کھانے میں۔ اب گلیاں تنگ ہو گئی ان کے واسطے چلنے پھرنے کے لیے، اتنے موٹے ہو گئے۔ باچنی گبزی وہ ہفت اندام زفت، از شگاف در بروں جستند تفت۔ ایسے موٹاپے اور ایسے بھیانک بھاری بھرکم اعضاء کے باوجود جب وہ جاتے تھے تو بظاہر نظر آنے میں تو وہ اتنے موٹے ہو گئے تھے کہ ان کے چلنے کی وجہ سے گلیاں تنگ ہو گئی تھی، لیکن وہ ایک کھڑکی کے سوراخ میں سے نکل جاتے، کھڑکی میں سے بھی نہیں، کھڑکی کے سوراخ میں سے نکل جاتے تھے۔ راہ مرگے خلق نا پیدا رہیست، در نظر نایت کے آن بیجا رہیست۔ مخلوق کی موت کا راستہ پوشیدہ راستہ ہوتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ لامکانی راستہ ہوتا ہے۔ موت کا فرشتہ بھی ایسے ہی کھڑکی کے سوراخ میں سے آ جاتا ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ موت کے فرشتے کو کھڑکی کے سوراخ کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت بھاری بھرکم فرشتہ ہے نا۔ جبریل علیہ السلام، 4 مشہور فرشتے ہیں نا، جبریل علیہ السلام سب سے بڑے فرشتے ہیں، جن کا پر اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کو وہ اپنے ایک پر کے اوپر اٹھا کر پھینک دے سکتے ہیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اسرائیل علیہ السلام جو روح کھینچنے والے فرشتے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہوں گے، دنیا سے تو بڑے ہوں گے۔ جب جبریل علیہ السلام کا پر اس دنیا سے بڑا ہے تو اسرائیل علیہ السلام تو خود دنیا سے بڑے ہوں گے نا۔ تو دنیا سے جو بڑے ہیں وہ دنیا کی ایک کوٹری میں ایک کھڑکی کے اندر سے آ جاتے ہیں، اس سے چھوٹا بھی اگر سوراخ ہے تو ان کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ یہی حال ہے انسان کا، ایک چیز ہوتی ہے ظاہر، ایک چیز ہوتی ہے باطن۔ نیک پیاپے کارواہاں مختفی، زی شگاف ترک ہستاں مختفی۔ قافلے ایک کے بعد ایک پیچھے آ رہے ہیں، دروازے کی اس درز یا کھڑکی کے اس سوراخ، اس شگاف کے اندر سے اسرائیل علیہ السلام جا جا کر قافلوں کو لا رہے ہیں۔ روزانہ ایک سیکنڈ میں دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں۔ یہ ہے عالم روحانیت کی دنیا، جو اس دنیا میں رہنے والا اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ بردرر جوئی نیابی آشگاف، سخت ناپیدا وزوں چندی زفاف۔ اگر تم اسرائیل علیہ السلام کو دروازے میں جا کر جھانک کر دیکھو گے تو نہیں ملے گا۔ اگر دروازے کے اندر کوئی سوراخ بھی نہ ہو، ایسا دروازہ تم نے لگا دیا، ایسی دیوار تم نے اٹھا دی جہاں پر ہوا آنے کے لیے بھی راستہ نہ ہو، تب بھی اس میں سے اسرائیل آ جائیں گے، کیونکہ ان کا آنا مادی چیزوں کو آنے سے نہیں روک سکتا۔ اے ضیاء الحق حسام الدین آیاں، باز باید کرد شرح ای بیاں۔ اے ضیاء الحق حسام الدین، بڑی کام کی بات میں نے نکال دی ہے، لیکن اس کو اور کھول کر بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اتنی بات اشاروں میں ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بات تو بڑی کام کی ہے، لیکن اس کو کھول کر سمجھانا چاہیے کہ وہ اندھا کون ہے، وہ بہرا کون ہے، اس کو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ اندھا ہے اور دیکھ رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہرا ہے اور سن رہا ہے، اس کی شرح تفصیل سے ہونی چاہیے۔ اے پسر ہر مختصر افسانہ نیست، آشنارا روی در بیگانہ نیست۔ اے میرے سننے والے بیٹے، یاد رکھو افسانے عام طور پر جھوٹے ہوتے ہیں نا، من گھڑت واقعات کہانیوں پر مشتمل ہوتے ہیں افسانے، لیکن یاد رکھو ہر چیز جو مختصر ہے وہ افسانہ نہیں ہوتی۔ افسانے مختصر ہوتے ہیں، یہ صحیح بات ہے، لیکن ہر مختصر چیز افسانہ نہیں ہوتی، اور ہر جاننے والے کا رخ بیگانے کی طرف نہیں ہوتا۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹی کہانیوں کو بھی سچا سمجھ کر اس پر یقین کر لیتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سچی کہانیوں کو بھی جھوٹ سمجھ لیتے ہیں، لیکن سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے کہ وہ سچی کہانی اور جھوٹی کہانی پر توجہ دینے کے بجائے مل رہا کیا ہے کام کی بات، اس کے اوپر توجہ دے۔ اب یہاں پر آپ بیان کریں گے، اس دور تک دیکھنے والے اندھے
اور اس تیز سننے والے بہرے اور اس لمبے دامن والے ننگے کی شرح کیا ہے، وہ کیریکٹرز کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی۔